The happiness of the drop is to die in the river. غزالی. السلام علیکم. انسانی جسم میں روح کی تلاش گیلن نے شروع کر دی تھی، مگر بریک تھرو ریسرچ 1907 میں میکڈوگل نے کی، جو کہ انسانی روح کا وزن ناپنا چاہتے تھے، اور وزن نکلا 21 گرام. مگر میکڈوگل یہ بات نہیں جانتے تھے کہ روح شاید ایک مافوق الفطرت شے ہے یا ایک آئیڈیا ہے. جیسے کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی یہ پینسل جو کہ دکھنے میں لکڑی سے بنی ہے، مگر اس کی روح لکھنا ہے جو کہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے. میں ہوں خرم الائی اور ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی روح، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے گفتگو میں ڈاکٹر محمد نجیب خان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، روح کیا ہے اور کیا یہ قلم اور رائٹنگ والی اگزامپل روح کو ایکسپلین کر سکتی ہے؟ کسی حد تک. فوراً چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ چیزیں جن کو چھوا جا سکتا ہے، فزیکل نیچر ہوتی ہیں، ٹینجیبل ہوتی ہیں. وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ٹینجیبل نہیں ہوتی، نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، البتہ ان کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. تو روح کچھ ایسی ہی چیز ہے جو کہ ٹینجیبل نہیں ہے اور اس کی نیچر فزیکل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شے ہے جس کا جو تصور ہے وہ بڑا ویگ ہے، اور مختلف نیشنز، مختلف کلچرز اور مختلف مذاہب اس کو اپنے اپنے تصور کے مطابق لیتے ہیں. سول جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسا جوہر ہے جو غیر فانی ہے، امورٹل ہے، زندگی کی علامت ہے. تو سول کے بارے میں، سول کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف مذاہب اور مختلف جو فلسفی ہیں وہ اپنی ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں. ابراہیمی مذاہب میں خصوصاً تھومس اکینو بہت بڑے ریلیجس فلاسفر ہوئے ہیں کرسچینٹی میں. انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ زندگی کی ہر چیز جو زندہ ہو یا ایون غیر جاندار ہو، اس کے اندر ایک کرنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو کرنٹ ہے، وہ جو سپارک ہے، وہ جو ایسنس ہے چیزوں کا، اس کو ہم روح کہتے ہیں. گریک جو ہے ان کا تصور مختلف تھا. وہ کہتے تھے کہ جو سائیکالوجی ہے، جو نفسیات ہے، آپ کا جو سوچنے کا عمل ہے، سوچ و بچار کا عمل ہے، آپ کی تھنکنگ، ریفلیکشن، پونڈرنگ، آپ کی سائیکالوجی، آپ کی سائیکی، یہ روح ہے. اور یہ پورے پروسیس کا نام جو ہے نا وہ روح کہا جاتا ہے. بلکہ اس کے لیے وہ ٹرم استعمال کرتے تھے اینیما منڈی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک یہ سپارک آپ کے اندر موجود نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جو چیزیں ہیں وہ بے جان ہو جائیں گی. سوما ہے وہ تو آپ کی باڈی ہے، جو آپ کا ایسنس ہے، آپ کی روح ہے، وہ آپ کی اصل لائف ہے، جس کے سپیلنگ ہوتے ہیں RUAH، یعنی اس کو عبرانی زبان میں روحی پروناؤنس کرتے ہیں. اور عربی زبان کا لفظ بھی جو ہے، ایون قرآن حکیم نے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا ہے، روح کو. ڈاکٹر صاحب، فلسفیوں میں ارسطو نے پہلی دفعہ میٹا فزکس پہ کام کیا کہ کچھ نہ کچھ مادے کے پیچھے موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے مادہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ انسان نے لکڑی کو دیکھا اور اسے فرنیچر بنایا، اور ہم ہر شے کو اس کی اصل کی طرف یا اسے اور پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اہم فلسفیوں کا تصور روح پہ کیا کہنا تھا؟ دیکھیے، جو ہمارے اینشینٹ گریکس ہیں، بلکہ ایک گریک تھا ود دا نیم آف پنڈار. تو پنڈار جو تھا وہ کہتا تھا کہ جو سول ہے یہ سوتی ہے جب بندہ جاگتا ہے، اور جب بندہ جاگتا ہے تو سول سوتی ہے، اور جب سول بندہ سو رہا ہوتا ہے تو سول جاگتی ہے. دیٹ از وائی کہ آپ کے ڈریمز جو ہیں وہ آپ انجوائے کرتے ہیں، اور ڈریمز کے اندر ایک الگ دنیا پڑی ہوتی ہے. سوکریٹس کہتا تھا کہ جو اصل آپ کی چیزوں کی جو روح ہے وہ آپ کا ایسنس ہے. ایون انسان مر بھی جائے تو یہ امورٹل ہے، اٹ ول ریمین فار ایور. اور پلیٹو کہتا تھا، جو کہ سوکریٹس کا اسٹوڈنٹ تھا، کہ بھی یہ جو روح ہے اس کا ایک پارٹ جو ریشنل پارٹ ہے اس کا، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، باقی پارٹس اس کے زندہ نہیں رہیں گے. البتہ اس کے بارے میں پلیٹو 3 لفظ یوز کرتا تھا اس کے مختلف جو پارٹس ہیں ہماری روح کے. ایک کو وہ کہتا تھا لوگوس، جو مائنڈ کو کہتے ہیں گریک کی ٹرم میں، ریزن، ہیڈ جسے ہم کہتے ہیں. دوسرا وہ لفظ یوز کرتا تھا تھائموس، ایموشنز، بلکہ آپ کا اسپرٹ جو ہے. اور ایپیٹائٹ کے لیے گریک لفظ استعمال کرتے تھے جس کو ایروس کہتے تھے، EROS، ایروس. ایروس کا مطلب ایپیٹائٹ. اسی کی بنیاد پہ پلیٹو نے اپنی ٹرائی پارٹائٹ تھیوری دی تھی روح کے بارے میں، کہ بھی انہیں سوسائٹی کو 3 حصوں میں بانٹ دو. ایک وہ لوگ ہیں جو انٹلیکٹ کے لوگ ہیں، ان کو وہ گریک وہ کنگ فلاسفرز ہونے چاہیے. ایک وہ لوگ ہیں جو جن میں اسپرٹ ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، ان کو سولجرز ہونا چاہیے، ڈیفنس میں ہونا چاہیے یا رولنگ ایلیٹ ہونا چاہیے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہنگر ان کو ڈرائیو کرتی ہے، لسٹ ڈرائیو کرتی ہے.
उनको लेबर में आना चाहिए। तो ये इसी तरह जो अरिस्टोटल था उसका फलसफा बड़ा डीप था। वो कहता था कि बेसिकली आपकी सोल जो है ना, ये आपकी बॉडी को कंप्लीमेंट करती है। तो जब ये इसकी कंपोजिशन हुई तो इसको फर्स्ट एक्चुअलिटी वो कहता है, और जब आप ये कंप्लीमेंट हो जाती है जिसमें आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, थिंकिंग आ जाती है, तो ये आपकी सेकंड यानी एक्चुअलिटी है, जिसको फुल एक्चुअलाइजेशन का वो नाम देता था। और रीजनिंग और जो आपकी सोल है, इसके अंदर जो सोचने की कुव्वत है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि आपकी सोल होगी तो यू विल रीजन। जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, थियोलॉजी का फ़िलासफ़ी से एग्री करना लाजमी नहीं है, तो मज़ाहिब का तसव्वुर रूह पे क्या कहना, और स्पेसिफिकली जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उनका क्या कहना है तसव्वुर रूह पे? देखो, जो दूसरे मज़ाहब है ना खुरमिस में, मिसाल के तौर पे हम अगर ईस्टर्न साइड पे जाते हैं, मसलन टेक्स द बाई फेथ जिसे कहते हैं, तो बाई फेथ में कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी रूह आपका एसेंस है, क्रक्स है चीज़ों का, आपका स्पार्क है और आपका करंट है। और जितनी ज़्यादा इंटीमेसी आपकी अल्लाह ताला के साथ होगी, आपके क्रिएटर के साथ होगी, आप उतनी ही विसिनिटी में होंगे, इतनी आपकी इंटीग्रेशन होगी। बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है ईस्टर्न साइड पे, बुद्धा कहते हैं कि बेसिकली ना आपका कोई सेल्फ है, आपका नफ्स और आपकी रूह ये चेंज होते हैं विद एवरी मोमेंट, विद एवरी सेकंड ऑफ टाइम। इसी तरह जो हिंदुइज्म है उसमें जीवा और आत्मा का कॉन्सेप्ट है, वो रूह को कहा जाता है, और प्रात्मा जो आपका सोल है, आपकी डिवाइन सोल है, उसको कहा जाता है। और वहाँ दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक डवेटा और डवेटा। तो जो डवेटा होती है वो आपका वहदतुल वजूद है, और जो डवेटा है वो आपका वहदतुल शहूद है। और दूसरा उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जिंदगी साइकिल्स में चलती है, आप पैदा होते हैं और आपने मरना है, इसके दरमियान ये जो साइकिल है आपकी ज़िंदगी और मौत का, जब आपकी रूह जिस्म के अंदर होगी तो आप पैदा हो गए, और जब ये आपसे निकली, जुदा हुई, तो आप मर गए। इसी तरह जो सिखिज़्म है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, हमारा मिलाप अल्लाह ताला के साथ होता है, और उनका कॉन्सेप्ट भी रूह का बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के हमारा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अगर आप जाएं चाइनीज़ मज़हब में, वहाँ पे हुन और पो का कॉन्सेप्ट है, यानी हुन आपकी बॉडी है, आपकी मौजूदा लाइफ है, और पो आपके एंसेस्ट्रल लाइफ जो है उनके साथ उसका कनेक्शन पाया जाता है। अगर हम इब्राहिम मज़हब में देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में मोर और लेस तसव्वुर एक तरह का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यानी क्रिश्चियनिटी जो है वो सिन पे बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि जी इंसान से, आदम से गलती हुई थी, और उस गलती का खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि उसको ज़मीन पे हज़रत आदम को आना पड़ा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान के सिन को जो है वो सलीब के थ्रू उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो लिहाजा जो मैनकाइंड है ये इस वजह से बख्शी जाएगी। जितने भी क्रिश्चियनिटी के ग्रुप्स हैं, इवन चर्च है उनका ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उनके कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सारे इस बात पे बिलीव करते हैं। जुदाइज़्म में क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह जो है वो अल्लाह ताला के अपने क्रिएटर के क्लोज जाती है, मिल जाती है, मिलाप आता है, जैसे सूफ़ी कहते हैं हलूल होता है और इत्हाद होता है। लेकिन जो ज्यूज़ हैं वो आपको पता है जब बंदा मरता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि इंसान जब मरता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उनका तसव्वुर इसी पे ये है। कुरान हकीम का तसव्वुर बहुत क्लियर है। कुरान हकीम ने रूह को रहमत की शक्ल में, वही के तसव्वुर में, बज़ाते खुद कुरान हकीम के हवाले से और अपनी ब्लेसिंग्स के हवाले से लिया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे सूफिया में भी लफ्ज़ उर्स जो है वो खुशी की अलामत के तौर पे समझा जाता है। हम बढ़ रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या सूफिया ये मानते हैं कि जो सोल है वो एक डिवाइन टच है? तो सोल आपका स्पार्क है। अलबत्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर्स इसको अपने अपने अल्फाज देते हैं और अपने अपने जज्बात देते हैं। Habits are qualities of the soul, Ibn Khaldun.
सामिन और नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है इंसानी रूह पे। डॉक्टर साहब, अगर रूह का सबसे बड़ा डिफेंस ये है कि वो नज़र नहीं आती, तो ऐसे तो कई तसव्वुरात, ख्यालात, जज्बात, जिन्नात नज़र नहीं आते, तो रूह में और स्पिरिट में अहम फ़र्क क्या है? देखिए, अगर खुरम हम इंसान की पूरी साइकोलॉजी को, इंसान के ब्रेन को और माइंडनेस का स्टडी करें कि इंसान की सोच का क्या महवर है, तो इसमें हमें ह्यूमन फैकल्टीज़ नज़र आती हैं, जिसमें आपकी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, थिंकिंग है और आपकी परसेप्शन है। और ये कहाँ, इनका मदरबोर्ड क्या है? वो आपका नफ्स है, एक नफ्स की हम तारीफ़ करते हैं, और आपकी सोल है। तो सोल आपका स्पार्क है। अलबत्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर्स इसको अपने अपने अल्फाज देते हैं और अपने अपने जज्बात देते हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि सोल जो है वो आपकी गुडनेस और इवन आपकी ईवलनेस का सोर्स है, क्योंकि आप यहाँ से एनर्जी ड्राइव करते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जहाँ पे बंदा एनर्जेटिक होता है, पैशनेट होता है, फुल ऑफ अपने जज्बात होता है, उसके अंदर जो सोल है वो बड़ी पावरफुल होगी, और उसका मतलब है कि ही वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल। अच्छा, सोल के भी 3 पार्ट हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका इंटेलेक्ट का पार्ट है, एक आपका पैशनेट पार्ट है, और एक आपका एपिटाइट का पार्ट है। इसकी क्लासिफिकेशन प्लेटो ने भी दी हुई है। इनके दरमियान जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अफलातून कदीम यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी थे जिन्होंने चैरियट एलेगोरी पेश की, जिससे उन्होंने तसव्वुर रूह समझाने की कोशिश की। अफलातून के मुताबिक कायनात 2 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक ख़याली और मिसाली दुनिया, जहाँ अशिया अपनी बेहतरीन सूरत में मौजूद हैं और इन तसव्वुरात में तब्दीली नहीं आती, और दूसरी हमारी खारजी दुनिया, जिसको हम हवासे खमसा से परखते हैं। यहाँ की अशिया में तब्दीली आती रहती है। और अफलातून के मुताबिक रूह का ताल्लुक मिसाली दुनिया से है और ये ला फानी है। उनके मुताबिक रूह के 3 अहम हिस्से हैं। पहला मंतकी हिस्सा, दूसरा हिस्सा बहादुरी, हौसला और हिम्मत पर मुश्तमिल है, और तीसरा हिस्सा जज्बों पर मुश्तमिल है, जहाँ ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। इसलिए चैरियट के सवार को चाहिए कि इनके दरमियान हम आहंगी कायम रखें ताकि बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। मैं समझता हूँ कि जो इंटेलेक्ट पार्ट है वो आपको इंटेलेक्चुअल ड्राइव देता है, वो आपका फिल्टर है, आपका स्कैनर है। जो आपका स्पिरिट पार्ट है, पैशन पार्ट है, वो आपको परफॉर्मेंस देता है सोसाइटी के अंदर, कि जो काम आप फलाह के करते हैं या अपनी दूसरी हॉरिजेंटल एक्टिविटीज़ आप करते हैं। और जो आपका एपिटाइट का पार्ट है उसका, वो आपको, यानी आपकी लेबर, आपका प्रोफेशनल काम और आपका रोटी और रोज़ी का जो साइकिल है उसको पूरा करता है। डॉक्टर साहब, साइंस जो है वो हर शय को नापना चाहती है, वो हर ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट में लाती है, हर तसव्वुर को मेजरमेंट में लाती है, और रूह को मेजर नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी की भी तहकीक कुछ इसी तरह की है। तो आप बताइए कि रूह के ऊपर साइंसेस का क्या कहना है? साइंस आपको टेंजिबल रिजल्ट देती है और करके बताती है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और थ्रू एप्लीकेशंस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रूह एक ऐसा तसव्वुर है जो कि एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुर है। कुछ तो कहते हैं कि ये आइडिया है, इट्स नथिंग। तो आप एक ऐसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस परिंदे का नाम है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है कि वो कहाँ पे परिंदा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो लिहाजा साइंसदान कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने बायोलॉजी के ज़रिए, यानी जेनेटिक जो जीन्स की स्टडीज़ हैं उनके ज़रिए, न्यूरो साइंस के ज़रिए और ह्यूमन साइकोलॉजी के ज़रिए, कि ऐसी एविडेंस हम इकट्ठी करें कि जिसमें हम ये देख सकें कि जब इंसान एक स्पिरिट में होता है तो उसके दिमाग में क्या चेंजेस आ रही होती हैं। तो साइंस अभी ऑन द वे टू अचीव समथिंग, अभी कोई इतनी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है असूल के हवाले से। एक सारी दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं, वो एक मरते हुए बंदे को नहीं बचा सकते, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका नॉलेज इतना बढ़ गया है। सवाल पैदा होता है कि उन्होंने उसको रोकना है ना सोल को बाहर बॉडी से जाने से, अनएबल टू डू इट। बहुत बड़ा सवाल है। कुछ तो कहते हैं कि इवन आपकी जो क्वांटम फिजिक्स है वो आपको हेल्प करेगी इसकी स्टडी में, लेकिन क्वांटम फिजिक्स तो स्टैंड करती है एक एटम पे, एक मैटर पे स्टैंड करती है, खा वो जितना ही छोटा हो। तो क्वांटम फिजिक्स इसमें हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो तो एटम है ही नहीं है, वो तो मैटर है ही नहीं है, शऊर है, वो तो शऊर है, इदराक है, वो तो आपके कब्जे में नहीं आ सकता। आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। अलबत्ता आप उसके हवाले से बात कर सकते हैं।
لیکن اسی طرح جو سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے جس میں پیرا سائیکالوجی بھی آتی ہے، پیرا سائیکالوجی جو ہے وہ اس میں کسی حد تک ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن پیرا سائیکالوجی میں کچھ چیزیں بہت ہی ہارڈ نیچر کی نہیں ہیں، پیلپیبل نہیں ہیں، آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، فیل نہیں کر سکتے، ایسے بتا نہیں سکتے، وزن نہیں کر سکتے۔ میک ڈوگل نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا 19ویں صدی کے شروع میں، سول کا وزن ناپنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کامیاب، اس کے بارے میں بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، مثلا بروس ہیڈ کہتا ہے کہ بھی اس کی کوئی ویریبلٹی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، چونکہ آپ اس چیز کو میجر ہی نہیں کر سکتے۔ ایون کوانٹم فیلڈ تھیوری جب ناکام ہو جاتی ہے تو وہ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ٹرسٹیبل نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ تو ابھی تک تو پوری سائنس اس چیز کی گواہ ہے اور شاہد ہے کہ ابھی تک سائنس جو ہے وہ کوئی کنکریٹ رزلٹ سول کے حوالے سے نہیں دے سکی، اینڈ اٹس آن گوئنگ ڈسکشن امنگ آل دا سائنٹسٹ، تھیولوجسٹ، اور جو ہمارے فزکس کے پروفیسرز ہیں، کیمسٹری کے پروفیسرز ہیں، اور آل دا اسکالرز۔ ڈاکٹر صاحب، بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ عرش منور بانگاں ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں مر جاوے کوئی ہور۔ تو کیا صوفیہ یہ مانتے ہیں کہ جو سول ہے وہ ایک ڈیوائن ٹچ ہے، کہ جو عرش منور سے ہمیں دیا گیا ہے اور نیچے زمین تک اس کا شور آ گیا ہے؟ تو کیا صوفیہ کا یہ کانسیپٹ درست ہے، اور کیا یہی کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، صوفیسٹک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا شعور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کی ایک خاص مقدار ہے اور اس کا ایک خاص سٹیٹس ہے۔ لہٰذا اگر آپ میڈیٹیشن میں جاتے ہیں اور صوفی کی جو مختلف منازل طے کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کا جو شعور اور ادراک ہے وہ آپ کو شخصی لیول سے لے کے وہ آپ کو ہر لیول تک، یعنی خود شناسی کی سٹیج سے عرفان الہی تک آپ کو لے جائے گا، خود شناسی سے خدا شناسی تک لے جائے گا۔ اور یہ جو سفر ہے بیسیکلی، اس کو جو یہ سفر طے کرے، صوفی اس کو کہتے ہیں سالک۔ تو سالک جو ہے اس کی 13 سٹیجز ہیں روح کو ڈیولپ کرنے کی۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی آپ میں پہلے قوت ارادہ ہونی چاہیے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کے ارادہ ہو، پھر آپ کے اندر استقامت ہو اور آپ فوکس کریں، اور آپ کی پرائرٹی یہ ہو کہ میں نے میڈیٹیشن میں جانا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ڈیوائن شعور ہے، ادراک، اس کے ساتھ میں نے رابطہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حیا ہونی چاہیے۔ حیا کا کانسیپٹ بہت، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، بڑا تگڑا کانسیپٹ ہے کہ آپ سینسول چیزوں سے آپ پرے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ سینسز کو سے ڈاورس کرتے ہیں، ان کو پرے ہٹاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس آپ کے انٹرنل سائڈ پہ جو آئی ایم نیس ہے آپ کے اندر ڈائیورٹ ہوتا ہے، اور آپ کا فوکس یہاں پہ پڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے کہ محبت کا شعور ہونا چاہیے، لو آف دا پرسن، لو آف یور سیلف، اینڈ لو آف دا پیپل، اینڈ لو آف دا گاڈ۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی دعا کا کانسیپٹ ہے، آپ کی پریئر کا کانسیپٹ ہے، آپ کی پاک بازی کا کنسیپٹ ہے، آپ کا فقر کا کانسیپٹ ہے۔ اور فقر تو آپ کو پتہ ہے، علامہ اقبال بھی ایون صوفیہ کے فقر کو بہت پسند کرتے تھے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور اسی طرح آپ کی پھر آپ ایک سٹیج آتی ہے جس پہ آ کے آپ کا یہ جو سپارک ہے آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے بہت سارے فالوورز ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے صوفیہ دیکھیں، انہوں نے پہلے خود اس پہ محنت کی ہے، اس سفر سے گزرے ہیں، اور اس سفر کے بعد ایک سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ اور صوفیہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ لطائف ستہ کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے، جس میں آپ کے اندر آپ کا نفس اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو تقوی اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور آپ کے نظر اور قلب میں حیا ہونا چاہیے، اور اس کی پاک دامنی ہونی چاہیے۔ سامعین و ناظرین، ہم بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آئیں گے تو تصور روح پہ گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے ڈاکٹر محمد نجیب خان کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون۔ قرآن مجید ہمیں کیا گائیڈ لائنز دیتے ہیں انسانی روح کے حوالے سے کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جو روح کا کانسیپٹ ہے قرآن حکیم کا، وہ بہت سالڈ ہے، بڑا کلیئر ہے۔ Thinking, the talking of the soul with itself, Plato. سامعین و ناظرین، ویلکم بیک۔ گفتگو ہو رہی ہے انسانی روح پہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید ہمیں کیا گائیڈ لائنز دیتے ہیں انسانی روح کے حوالے سے کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟
قرآن حکیم کہتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی جو روح ہے یہ آپ کے اندر ایک سپارک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ آپ کی وحی ہے. قرآن حکیم نے وحی کی سینس میں بڑا استعمال کیا ہے. یہ آپ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر. اور قرآن حکیم نے روح القدس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اور قرآن حکیم کا اپنا نام بھی روح ہے، یعنی قرآن حکیم کو بھی قرآن حکیم نے روح کے نام سے پکارا ہے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. تو ملائکہ بذات خود ایک ایسی فورسز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ پورے نظام کو جو چلاتے ہیں، اس کے اندر جو فورسز کا استعمال کرتے ہیں، جو نظام کائنات کو چلاتے ہیں، ملائکہ جو ہیں ان پہ بھی ڈپیوٹڈ ہیں. ملائکہ صرف وہی فرشتے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح میں رہتے ہیں، ایون اپنے کام کرتے ہوئے رہنا بھی اللہ میاں کی تسبیح ہے. تو بیسیکلی ملائکہ سے یہاں پہ بھی یہ مراد ہے. اسی طرح قرآن حکیم فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، تو ان کو بتاؤ کہ جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ہم نے اس بارے میں آپ کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. اور ہماری اس ڈیبیٹ کو جو آج ہم نے کی ہے اس کو بھی ذہن میں لائیں کہ ہم نے فلاسفر، سائنٹسٹ، سائیکالوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ، سوشیالوجسٹ ساروں کے ویو لیے ہیں، لیکن ڈو یو تھنک وہ کنکریٹ کوئی چیز ہے؟ نہیں. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسپائٹ آف جتنی بھی دنیا کی ریسرچ ہے، جتنا بھی نالج ہے، ابھی تک کوئی ٹینجیبل کنکریٹ فلسفی روح کے اوپر ڈیولپ نہیں ہو سکی. البتہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اسی طرح اوحینا وحی کی، یہ وحی سے مشتق ہے. اوحینا ہم نے وحی کی اسی طرح علیکا آپ پر، روحن یہاں سے روحن مین قرآن کا لفظ ہے، یعنی قرآن کی وحی کی، من امرنا اپنے حکم کے ساتھ. امر کا لفظ نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو درست کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، انرجی ڈالی اس کی، من روحہ اس کی انرجی، من روحہ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور پھر ہم نے اس کو سماعت دی اور اس کو بصارت دی، یعنی آنکھیں دی. لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ بہت کم شکر ادا کرتا ہے. اور اسی طرح قرآن حکیم نے روح کے الفاظ کے حوالے سے فَرُوحٌ وَرِحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنت میں کیا منظر ہوگا، یعنی وہ ایسی جنت میں ہوں گے جو کہ نعمتوں والی ہوگی اور جس کے اندر روح پائی جائے گی اور خوشبوئیں پائی جائیں گی، یعنی وہاں کی جنت کا ایک نقشہ کھینچا گیا. تو آئی مین ٹو سے کہ جو روح کا کانسیپٹ ہے قرآن حکیم کا وہ بہت سالڈ ہے، بڑا کلیئر ہے. بنیاد کیا ہے؟ آپ کے نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ کی خودی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے اندر ایک سپارک اور اپنی روح ڈال دی تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر سطح پہ لا سکیں اگر آپ اچھے راستے کی طرف ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ میں یہ بھی استطاعت ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کی آیات کے مطابق یا مورالٹی کی وہ پرنسپل جو ہیں، ایتھکس کی جو پرنسپلز ہیں، ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو آپ رانگ سائڈ پہ چلے جائیں گے اور آپ کی پرسنالٹی بلکہ زیادہ خراب ہو جائے گی. انسان کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ آپ کے نفس پہ، آپ کے روح پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ وہ سفر ہے جو اس کو جرنی آف کانشیسنس کہتے ہیں فار ایور ان لائف. کیا ہیومن ریزننگ عقل کا ہی کوئی حصہ ہے یا فہم کا ہی کوئی حصہ ہے؟ جیسے منطق عقل کا ایک حصہ ہے. آپ کا عرفان کا جو مذہبی کانسیپٹ ہے، صوفیہ کانسیپٹ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں. اگر انسانی عقل اتنی کامل ہے تو پھر وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کا مائنڈ نہیں، آپ کا جو دل ہے وہ ایسی جگہ ہے جو کہ اس طرح کی ریویلیشن کو سما بھی سکتا ہے اور ابزارب بھی کر سکتا ہے. انسانی عقل امپیریکل ایجز میں حواس خمسہ کے تابع رہی اور یہ مانا جاتا رہا کہ جس چیز کو ہم ناپ نہیں سکتے وہ موجود نہیں ہو سکتی. مگر ایمانوئل کانٹ نے کائنات کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا، فینومینل ورلڈ اینڈ نومینل ورلڈ. جیسے ہم نے اپنی عقل کے استعمال سے دیکھا کہ لکڑی کی بنی ہوئی یہ پینسل کا ایسنس لکھنا ہے، لکڑی نہیں. یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، انسانی عقل، فہم، ادراک، منطق. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ فالو کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پہ www.facebook.com/ptv. اللہ حافظ.